अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना हारून यानी कोरोना वायरस स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जहां पे पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किलात में है, वहां पे हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान भी इस वक्त एक मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर भी कोरोना ने बाकायदा तौर पे हमला कर दिया है और 700 से ज़ायद लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ 3-4 लोग जो हैं वो इससे ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। और इस मुश्किल वक्त में कप्तान ने भी 2 दफ़ा खिताब किया और कप्तान ने कहा है कि जनाब जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज जो है वो हमसे बच के रहें, क्योंकि अगर किसी ने ज़ख़ीरा अंदोजी करने की कोशिश की तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ पे ये अच्छी बात भी ये है कि जनाब बहुत सारे लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पे मैदान में आ गए हैं। और इसमें जनाब खास बात आपको बताते चलें कि जनाब चकवाल में मुबलिक जैज़ के जनाब ज़ेर एहतमाम और K2 टीवी के ज़ेर एहतमाम, जबकि उनके साथ पुंछ टीवी और FB टीवी ने भी उनकी मामलत की। पूरे इलाके में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके मास्क तकसीम किए गए हैं। तो इस हवाले से जनाब जनरल मैनेजर मुबलिक जैज़ जनाब राजा नज़ीर साहब से हम बात करेंगे चकवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम, आप इस वक्त ऑन एयर हैं जनाब, और हमें बताइएगा कि चकवाल में जनाब आप तकसीम कर रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर, और कौन कौन सी टीमें आपके साथ तावन कर रही हैं जनाब? वालेकुम अस्सलाम जनाब। चकवाल में हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटीज कर रहे हैं और चकवाल में लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मास्क दे रहे हैं ताकि हमारी आवाम जो है सिक्योर रह सके। ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है, ये वबा है, अल्लाह पाक सबको इसमें हिफ्ज़ व अमान में रखे। और चकवाल के अंदर जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से ये आ तो गया है, इससे हमें लड़ना है, डरना नहीं है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मास्क भी अवेलेबल है और सैनिटाइजर की कुछ क्वांटिटी मौजूद है जो हम लोगों को शहरियों को फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं और खिदमत अलग कर रहे हैं। अच्छा, आपको मास्क जो है वो इजी मिल रहे हैं, क्योंकि आम मार्केट में तो मास्क मिलना जो है जरा मुश्किल हुआ है, तो आपके यहाँ अवेलेबल है मास्क? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मास्क मेरे पास काफी क्वांटिटी में, मैंने तकरीबन 500 प्लस मैंने परचेज कर लिए थे और यहाँ से हमें 30 रुपीज का मास्क मिला है जो कपड़े वाला और वॉशेबल मास्क है, हम वो परचेज किया हमने, ताकि अगर एक कस्टमर लेता है तो उसको दोबारा भी धुला के यूज कर सकता है। वो मास्क हमें चकवाल में अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 शॉपकीपर हैं जो इसी हिसाब की हिदायत के मुताबिक उन्होंने स्टॉक अवेल किया हुआ है, इस वजह से वहाँ से हमें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो मिल रहा है चकवाल में। और फरद बशीर साहब तो आपके साथ शाना बिशाना है, और कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ तावन कर रहे हैं? जी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो मैं जो स्टार्टिंग की हमने फरद बशीर थे और मैं था खुद, हमने स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे एक चकवाल के दोस्त हैं मोहसिन साहब, उन्होंने साथ कोऑपरेट किया कि सैनिटाइजर मेरी तरफ से आप कुछ परचेज कर लें, तो हमने उनकी 10-15 बोतलें जो उनके बिहाफ पे सैनिटाइजर परचेज किया ताकि हम लोगों को ये पहुंचा सकें। अभी देखा देखी हम जब सोशल मीडिया पे या अपनी पिक्चर वगैरह भिजवा रहे हैं तो देखा देखी अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो है ना इसमें चल पड़े हैं, अपनी मदद आपके तहत वो खुद कर रहे हैं। ये हमने एक मैसेज दिया है आवाम को कि जो मुखैर हज़रात हैं वो खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि जो लोग दिहाड़ीदार हैं जो जिनको कुछ 200-400-500 रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं तो वो 100-150 रुपए का मास्क नहीं खरीद सकते। तो इसलिए मेरे साथ काफी ऐसे अपने कुलीग्स हैं, ऑफिस का स्टाफ है, 5-6 बंदे हैं, हमने मिलकर ये सिस्टम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि अभी तक हमारे पास भी मौजूद है। इस टाइम भी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं हॉस्पिटल में जाके उनको दे के आया हूँ, क्वारंटाइन सेंटर बना है चकवाल में हमारा, उनको भी मैंने प्रोवाइड करने अभी जा रहा हूँ उनको देने। तो जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो सोशल मीडिया पे देख के लोग अल्हम्दुलिल्लाह कॉल करते हैं या राब्ता करते हैं तो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जनाब राजा साहब बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोग जो हैं वो हमारे मुल्क का फख्र है, मान है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जनाब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे जनाब राजा नज़ीर साहब हैं जनाब जनरल मैनेजर मुबलिक जैज़ चकवाल, और उनके साथ जनाब FB न्यूज़ पुंछ टीवी और K2 टीवी का भी इश्तराक है। और जनाब मिलके ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम जो है वो मास्क और सैनिटाइजर लोगों तक फ्री ऑफ कास्ट पहुंचाएं ताकि लोग जी नाज़रीन, आप देख रहे थे जनाब चकवाल से रिपोर्ट जनाब, और बात कर रहे थे जनाब राजा साहब। और नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो कोरोना वायरस है ये आया है जनाब, कहाँ से आया जनाब? ज़्यादातर जो है वो जो हमारे ज़ायरीन ईरान में गए हुए थे और उनके साथ आया है। शुरू में शायद कुछ तो मिस्टेक्स भी हुई जिसकी वजह से, लेकिन अभी जो है वो बाकायदा तौर पे इस पे पूरी तरह से जो ना वो करंटीना सेंटर बन गए हैं और लोगों को वहाँ मुंतकिल किया जाता है और बाकायदा तौर पे इसका टेस्ट होता है
اللہ خیر کرے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں سے ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ رہا ہے, کچھ میں پازیٹیو بھی آ رہا ہے, الحمدللہ رجحان ہے. اور ناظرین اسی حوالے سے جناب ہم بات کریں گے جی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال کے ڈی ایم ایس ہیں جناب, ان سے ہم بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ چکوال میں کیا صورتحال ہے, اور چکوال میں بھی ایک قرنطینہ سینٹر ہے, وہاں کی کیا صورتحال ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر ابرار صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر ملک ابرار صاحب چکوال سے موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر آپ آنیئر ہیں جناب, اور ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جناب کورونا وائرس کے حوالے سے چکوال میں کیا صورتحال ہے؟ لیکن ہم اپنا جو خیال ہے وہاں میں آسانی کا جو سلسلہ ہے وہ ہم چلا رہے ہیں. اگر پروویژن اور ڈپٹی کمشنر چکوال اور اسسٹنٹ کمشنر چکوال ہے ان کی زیر نگرانی, اور سی او ہیلتھ ہے ہمارے ڈاکٹر شہادت علی خان اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ڈاکٹر اسد صاحب. تو یہ سارے ایک ایز اے ٹیم ورک مینجمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہماری ایکسرسائز بھی جاری ہے. مختلف احتساب کے جو ورلڈ میں جو ہو رہا ہے اس حوالے سے جو ہم عوام کے لیے ہم کافی حد تک جو ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں اور بچاؤ کے طریقے بھی بتا رہے ہیں اور اویئرنیس پروگرام بھی کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ قرنطینہ سینٹر وہاں پہ قائم ہے, تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کتنے زائرین آپ کی اطلاع کے مطابق وہاں پہ موجود ہیں, اور کورونا وائرس کا ٹیسٹ وغیرہ کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں وہاں سے؟ ایسا جو قرنطینہ سینٹر جو ہے اب پاکستان کے جو لگ بھگ 108 اضلاع ہے اس میں تقریباً ہر گورنمنٹ چلا رہی ہے. ہمارے پاس بھی ہماری جو تیاری ہے ایک ایڈیشنل وہ موجود ہے, لیکن ایسا جو آپ کہہ رہے ہیں صرف سسپیکٹ جو لے کے آیا جا رہا ہے ایسا ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ لائے گئے ہوں. اچھا, لیکن جو ہم ہر آنے جانے والا جو پتہ ہے اس کے ہم ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں, اور جو ایکسرسائز کا ایک جو کیونکہ ورلڈ میں یہ جو آؤٹ بریک ہے اس کے لیے کوئی بھی امریکہ ہے اٹلی وغیرہ کوئی بھی تیار نہیں تھا نا, تو ہم بھی ایمرجنسی بیسس سے ہم نے ایک مائنڈ سیٹ کیے ہیں لوگوں میں اپنے ہیلتھ آفیشلس کے, اور وہ سلسلے میں پوری طور پر موٹیویٹڈ ہے اور اس ہر قسم کی خطرات سے نپٹنے کے لیے تیار. اچھا ڈسٹرکٹ چکوال جو ہے, جو چکوال کا ایریا ہے, وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا مریض جو ہے وہ سامنے نہیں آیا؟ نہیں الحمدللہ ابھی دیکھیں جو مریض ہے اور سسپیکٹ ہے اس میں بہت ڈفرنس ہے. تو ایز تک ابھی جو ٹیلی ویژن پہ جو فیگر چلے ہیں دو سسپیکٹ خواتین ہیں جو ڈیرا اسماعیل خان یا ڈیرا غازی خان کے قرنطینہ سینٹر میں رکھی گئی ہیں, لیکن وہ سسپیکٹ ہے ان کے سینٹر جو ہے جا چکے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں. وہاں سے ان کے ریزلٹ ابھی اویٹنگ ہے جو کہ وہاں سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس آئیں گے, تو وہاں کے انفارمیشن دی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ چکوال میں آپ کے پاس جو ہے وہ کورونا کے ساتھ نپٹنے کے لیے فیسلٹیز موجود ہیں ساری؟ دیکھیں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا جو پرائمری سیکنڈری ہیلتھ پروٹوکولس کے اندر, تو یہاں پہ جو ہمارے جو لیز ہے پہلے قرنطینہ ہے, پھر ہمارے پاس میڈیکل آئسولیشن کی فیسلٹی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ڈاکٹر سرور نیازی صاحب ہمارے ایم ایس ہیں, ان کے پاس میڈیکل اسپیشلسٹ کی ایک باقاعدہ مارننگ ایوننگ نائٹ کی ٹیم موجود ہے. میڈیکل آئسولیشن میں جو ہم رکھتے ہیں سسپیکٹ کو, اگر کوئی ایسا خدا نہ خاصہ جو سسپیکٹ ہوتا ہے جس میں علامات کورونا کی موجود ہوتی ہیں, تو وہ رکھا جاتا ہے. پھر اس کی ہم ٹیسٹ کروانے کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں سیمپل دیے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی یہاں سے ہر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کنسلٹنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹرشری کیس کی ضرورت ہے, تب پھر یہ ٹرشری کے ہاسپٹل میں جس طرح ڈاکٹری ہو گیا یا پھر ہو گیا وہاں پہ جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. جو کیسز آئے ہیں جن کو اسکرین آؤٹ کروایا گیا ہے وہاں سے ابھی تک ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو ہی موصول ہو گئی ہے. جی بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے جی, ہم سب کی دعائیں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں جی. بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین یہ تھے جناب چکوال سے ڈاکٹر ملک ابرار صاحب جو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ناظرین. اور چکوال میں ہی ایک اور خاص بات آپ کو بتاتے چلیں جی, چکوال میں ہے جناب بلال شاپنگ مال, اور بلال شاپنگ مال میں جناب باقاعدہ طور پہ جو مستحق لوگ ہیں اور کورونا وائرس سے
جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے جناب انہوں نے بڑا اچھا ایک اقدام کیا ہے جی، 12 بجے سے 3 بجے تک کھانے کا بندوبست اور راشن جو ہے وہ وہاں پہ ملتا ہے. اور جناب بلال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے جی بلال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ آن ایئر ہیں اور بڑا شکریہ جناب آپ نے ٹائم دیا. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چکوال میں سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ 12 بجے سے 3 بجے تک لوگوں کے لیے کھانے پینے کا یا راشن کا بندوبست کرتے ہیں، اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا. سر یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس کی پیش نظر چکوال میں کافی زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آج میرے پاس آئے اپنے والدین کے ساتھ اور وہ رو رو کے ان کے والدین دعائیں دے رہے تھے کہ یار اس مشکل وقت میں آپ نے ہم لوگوں کو کھانا دیا، ہم لوگوں کی ہیلپ کی. لوگ بہت زیادہ خوش تھے کہ جو کوئی تو ہے چکوال میں جس نے ان کی ہیلپ کی، جس نے ان کی مدد کی. وہ چھوٹے چھوٹے خواتین اپنے بچے ساتھ لائی تھی اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہوتا ہے، یہ اس میں انسان کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے. مجھے 1.5 سال ہو گئے تھی، میں تقریباً روز فری کھانا دسترخوان لگاتا ہوں غریب لوگوں کے لیے اور ان کو راشن تقسیم کرتا ہوں ہر ماہ. بہت اچھی بات ہے جناب. اور تقریباً آج آپ کے پاس کتنے لوگ آئے ہیں اندازاً؟ آج تقریباً ہمارے پاس جو آئے ہیں اس میں تقریباً 320 لوگ آئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے شامل تھے اور کچھ خواتین ابھی بھی ہمارے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مرد ہیں وہ دیہڑی پہ کام کرتے ہیں، تو ان کو حکومت نے منع کیا ہوا ہے، کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا، تو ہم لوگ کل سے بھوک سے مرے ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگ ابھی آپ کے پاس آئے ہیں کھانا کھانے. اچھا، اس کے علاوہ آپ راشن جو ہے وہ پیک کر کے بھی دیتے ہیں کہ گھر بھی لے جائیں؟ جی سر جی، ہم اس میں جو خواتین گھر کی ظاہری بات ہے اس میں کچھ ان کی جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے وہ خواتین ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنے بچے ہیں جی، تو ہم ان کو اتنے بندوں کا سالن اور روٹی وغیرہ ہم ان کو پیک کر کے دے دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور کورونا کے ساتھ جو ہے یہ جنگ جو ہے یہ آپ جیسے بہادر لوگ جو ہیں انہی کی وجہ سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے جناب ہمارے ساتھ بلال شاپنگ مال چکوال کے جناب بلال صاحب موجود تھے. وہ بتا رہے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ کھانے کے علاوہ جناب راشن جو ہے وہ بھی دیتے ہیں تاکہ لوگ گھر بھی لے کے جائیں کیونکہ کوئی بھوکا نہ مرے. اور اس جنگ میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے. ناظرین یہ جنگ جو ہے ہم نے جیتنی ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ عوام کی جنگ ہے. اور کپتان نے بھی کہا ہے کہ جناب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کسی نے بھی گھبرانا نہیں ہے، افرتفری نہیں بچانی. یہ جنگ ہے اور یہ کچھ دنوں کی جنگ ہے، یہ ہم نے جیتنی ہے. آپ گھر میں رہیے، حوصلہ رکھیے، یہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے. ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.